السلام علیکم۔ آپ نے جی سخاوت کی بڑی مثالیں سنی ہوں گی، لیکن آج اسلام آباد پولیس نے جو فواد چودھری کے ساتھ جس سخاوت کا اور جس کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملنے لگا دنیا میں۔ میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج جس طرح سے جج پور کی عدالت منتظر رہی فواد چودھری کی، یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ حیران کن چیز تھی، اور اس طرح کبھی عدالتوں نے کبھی ملزموں کا انتظار نہیں کیا، اور پولیس کو بھی پتہ نہیں ہے، پروسیکیوٹر کو بھی نہیں ہے۔ خیر، شروع کرتے ہیں ہم اس چیز سے، پولیس کی سخاوت سے۔ آج ہی پولیس کی جانب سے بڑا ہی سینہ چوڑا کر کے اور بڑا ہی فخری انداز میں یہ بتایا گیا کہ فواد چودھری کو بڑا ریلیف دیا ہے جی ہم نے۔ تو لوگوں نے حیران ہوئے کہ کون سا ریلیف دیا ہے عدالت نے، سوری پولیس نے۔ تو وہ یہ ریلیف تھا کہ فواد چودھری کے منہ پہ کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ آپ اندازہ کریں اس بیان کا، اس مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ کا، کہ کس طرح سے باتوں کو کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے سسٹم کو، نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے فواد چودھری کو جس طرح لایا جاتا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح خیر کسی ٹیررسٹ کو بھی میرے خیال میں نہیں پیش کیا جاتا ہوگا جس طرح منہ پہ کپڑا اور ارد گرد جس طرح پولیس پراپر ہتھکڑیاں لگا کے جیسے وہ کوئی بھاگ جائے گا۔ خیر یہ چیز تھی۔ اس کے علاوہ آج کے کیس میں ایک اور جو چیز تھی وہ بڑی حیران کن چیز تھی، وہ یہ تھی کہ آج عدالت جو پروسیکیوٹر تھا وہ بھی منتظر تھا پولیس فواد چودھری کا۔ عدالت نے پہلے کہا کہ جی ہم تو صبح سے آگے ہیں، لگتا ہے پروسیکیوٹر صاحب آج آپ نے ہمیں شام یہیں پر کروانی ہے، شام کے ساتھ یہیں بن جائیں گے۔ تو اس کے اوپر پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی آ رہا ہے۔ پھر عدالت نے جب تھوڑا سا مزید پش کیا اس چیز کو، بار بار ریپیٹ کیا اس کو، تو اس کے اوپر پروسیکیوٹر بھی بول پڑے۔ پروسیکیوٹر سے ڈائریکٹلی کوسچن کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ فواد چودھری بھی ہیں کہاں پہ۔ یقین مانیں پروسیکیوٹر کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں بس آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں۔ اور جب عدالت نے اس کے بعد انتہائی شدید برہمی کا اظہار کیا پولیس کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایس ایس پی اور آئی جی کو بلا لیتے ہیں اس کے بعد ہی۔ اچھا، اس ساری کنورسیشن میں بابر اعوان نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، اور ان کا بڑا زبردست کویسچن تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے، تفتیشی افسر کا ہمیں نام بتائیں کہ کس افسر کے پاس ہے۔ اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس کہ وہ کس تفتیشی افسر کے پاس فواد چودھری جو ہیں ان کی تفتیش چل رہی ہے اور وہ ان کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ خیر اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے فواد چودھری جو ہیں وہ پہنچ گئے وہاں پر، تو بحث مباحثہ چلتا رہا، اور فواد چودھری سے پولیس کی آج پھر وہی ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے وہی جو ہے نا وہ اپنا مطالبہ وہی بار بار وہی کر رہے تھے، ریکویسٹ عدالت سے کہ ان کو مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ پوچھا کیا کیوں؟ اس کے اوپر ان کا جواب تھا کہ جی موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور کچھ چیزیں اور۔ اچھا، اس میں بھی مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں کہ فواد چودھری کا آخر موبائل اور لیپ ٹاپ میں ہے کیا سا۔ تو اس میں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فواد چودھری کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لنکس ہیں، جتنے رابطے ہیں، اور دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ فواد چودھری کا اور کن کن لوگوں سے رابطہ ہے، فواد چودھری کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا، وہ اپنے طور پہ یہ سارا کچھ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس لیے وہ بار بار ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے جو فواد چودھری ہے ان کا جو موبائل فون ہے یا ان کی جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ریکور کی جائیں۔ خیر اس کے بعد جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے وقاص خان، انہوں نے کافی، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، برہمی کا اظہار کیا پولیس کے اوپر بھی، اور انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بلا لیتے ہیں، ایس ایس پی کو بلا لیتے ہیں، لیکن خیر وہ پولیس کی استدعا انہوں نے مسترد کی اور ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ لیکن اس کیس میں جس طرح سے فواد چودھری کو لایا گیا، اور فواد چودھری نے کہا کہ جی انہیں پولیس کے ڈالے میں پیچھے بٹھا کے لایا گیا ہے جہاں پہ ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر کسی کو چارج کر رہے ہیں کسی کیس میں، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے بالکل آپ چارج کریں، لیکن کم از کم انسانیت کی تذلیل تو نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ان کو اڈیالہ لے کے جایا گیا ہے، تو جو حکومتی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو نظر آنا چاہیے کہ وہ کسی فرد واحد کی بجائے، کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بجائے ریاست کے ادارے ہی نظر آنے چاہیے۔ اور اللہ کرے، ہماری تو یہی دعا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی چھوٹی سی کوئی بات کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا بھی قانون توڑتا ہے، تو اس کے اوپر بھی لا جو ہے نا وہ اسی طرح
اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر لا اتنا زیادہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ کل جو جس ڈرائیور کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو بلوچستان میں جو حادثہ ہوا ہے, 41 بندے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی قانون ایسی حرکت میں آئے گا اور بس کمپنی کے مالکان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا. شاید انہوں نے تو ضمانت کرا لی ہوگی. تو بہرحال ضمانت کیا کرا لی ہوگی, اس کے اوپر تو مقدمہ درج نہیں ہوا ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کسی بہتری کی جانب جائیں, اور تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کی پاسداری اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو جو ہے نا سب سے مقدم رہنا چاہیے. باقی سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہت شکریہ.